ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ اکرام علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کے طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کے پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں نے اب تک قرآن سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے تو بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل تو اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء مفتیان مفسرین قرآن میں غوطہ زن ہیں لیکن کوئی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے تو بڑی عجیب بات کہہ دی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے قوم میں اللہ کی زیارت کی، میں نے پوچھا انہیں سب سے محفوظ چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فہمن او کان بلا فہمہ، سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی تجھے پسند۔ جواب ملا فہمن او کان بلا فہمہ، اے احمد تو جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند اور جو کچھ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے، وما علینا الا البلاغ۔